ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے قومی نشریاتی رابطے کا پروگرام دریا کنارے میں دستاویزی پروگرام عطا آباد جھیل. پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت. گلگت بلتستان برف پوش ہشت ہزاری پہاڑوں کی سرزمین ہے. ان پہاڑ بند علاقوں کی تاریخ و ثقافت دنیا کے دیگر علاقوں سے منفرد اور مختلف ہے. یہاں کے پہاڑ متنوع شکل و شباہت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر برف کی سفید دبیس چادر سارا سال اوڑے رکھتے ہیں. پہاڑوں سے زمین کی طرف سفر کرنے والا پانی جب آبشاروں کی صورت گرتا ہے تو دیکھنے والوں کی بینائیوں کو طلسم زدہ کر دیتا ہے. ان پہاڑوں کی برف میٹھے چشموں کی موجد بھی ہے اور نیلگوں جھیلوں کی بقا کا ضامن بھی ہے. یہی برف دریاؤں کی روانگی کو سارا سال برقرار رکھتی ہے. ان دریاؤں، ندی نالوں، جھرنوں اور آبشاروں کا شور دل دادگان فطرت کے لیے وجہ سکون ٹھہرتا ہے، اور ان پہاڑوں کے اندر موجود قدرتی وسائل اور معدنیاتی ذخائر یہاں کے باسیوں کی معاشی ترقی کا ایک کلیدی سبب بھی ہیں. ان علاقوں میں جنگل و جنگلی حیات بھی یہاں کی خوبصورتی اور ماحول دوست معاشرے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. قدرت نے گلگت بلتستان کو بے تحاشا سیاحتی امکانات سے نوازا ہے. یہاں ایکو اینڈ فرینڈلی ٹورزم کے بہت زیادہ مواقع ہیں. ایکو اور فرینڈلی ٹورزم کے حوالے سے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر عطا اللہ شاہ صاحب سے جب ہم نے پوچھا تو ان کا کہنا تھا، اس خطے میں ٹورزم کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے مل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہاں کی جو ماحولیاتی خوبصورتی ہے اور یہاں کا جو ایکولوجیکل ہیریٹیج ہے اور ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو ہم خراب کیے بغیر ٹورزم کو آگے لے کے جائے. اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان کو جو حسن دیا ہے اس حسن کو قائم رکھتے ہوئے ہم ٹورزم کو آگے لے کے جائے اور یہاں کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے کوئی یہاں خصوصیات رکھی ہے، کہیں پہ بڑے خوبصورت گلیشیئرز ہیں، کہیں پہ بہت خوبصورت جو ہے تاریخی ورثہ ہے، کہیں پہ آپ کی ثقافتی ورثہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ رستے کھلیں گے اور ٹورزم اس خطے کے اندر مزید ترقی پائے گی. 28,000 مربع میل پر مشتمل گلگت بلتستان زمین پر دست قدرت کا شاہکار ہے، اور یہاں موجود نظارے دنیا بھر کے سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں. ان علاقوں میں موجود سال کے 4 موسم بھی اپنے اپنے رنگ لیے ہوئے ہیں. بہاروں میں جہاں ان علاقوں کا جوبن اور فطرت کا باغپن دکھائی دیتا ہے، وہیں موسم خزاں میں درختوں کے زرد پتے دل کو مول لینے والے مناظر کا روپ ڈھال لیتے ہیں. گلگت بلتستان کی تاریخ، یہاں کی ثقافت اور جغرافیائی محل وقوع منفرد حیثیت کے حامل ہیں. گلگت بلتستان میں سیاحتی ترقی کے حوالے سے جب ہم نے عارف حسین عارف سے پوچھا کہ گلگت بلتستان میں سیاحتی امکانات کس طرح کے ہیں تو ان کا کہنا تھا، گلگت بلتستان ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورسٹس کے لیے یقینی طور پہ توجہ کا مرکز ہے. یہاں کا جو یونیک لینڈسکیپ اور یہاں کا جو جیوگرافی ہے اور یہاں کی جو ثقافتی گوناگونی ہے، یہ سارے اٹریکشن رکھتے ہیں. یہاں پر صحرا بھی ہے. گلگت بلتستان ہے تو کہنے میں ایک پہاڑی علاقہ، لیکن یہاں پہ صحرا بھی طرف رنگا، کولڈ ڈیزرٹ. اسی طرح سے یہاں کا جو K2 ہے، K2 کو کنگ آف ماؤنٹینز کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ کلچر گوناگونی آپ دیکھیں، آپ 2 گھنٹے کی مسافت پہ آپ کو ایک نئے کلچر اور نئے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے. تو یہ سارا اس علاقے کی وہ خوبصورتی ہے جو بہت زیادہ گوناگونی ہے ہر حوالے سے، ثقافت سے لے کے، پہاڑوں سے لے کے، یہاں ڈیزرٹ سے لے کے، دریا سے لے کے، یہاں کی وادیاں، جھیل، چینلز اور ٹریکس یہاں کے بڑے ہیں. ان جھیلوں میں کئی جھیلیں قدرتی حادثات کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں. عطا آباد جھیل کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے. جہاں اب جھیل ہے، چند سال قبل وہاں آبادیوں کے شادیانے سنائی دیتے تھے. پھر ایک قدرتی آفت نے اس پری جمال وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. جہاں اب جھیل ہے وہاں ایک پہاڑ کا اگلا حصہ کٹ کے دریا میں گرا اور دریا کا بہاؤ رک گیا. پانی نے اپنی شفافیت دکھائی. ہرے بھرے کھیت، کھلیان، باغ، گھر، کاروباری مراکز
اور مقامی باسیوں کی املاک کو دھیرے دھیرے اس صفاق پانی نے نکلنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کہیں وادیوں اور آبادیوں کو پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنوری 2010 عطا آباد کا سانحہ گوجال کے متحرک سیاسی اور سماجی شخصیت ریحان شاہ عطا آباد کے واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں۔ ہنزا پاکستان یا گلگت بلتستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنی خوبصورت قدرتی حسن کے نظاروں، قدرتی وسائل اور مہمان نوازی، ثقافت اور روایت کے اعتبار سے دنیا میں مشہور ہے۔ اسی علاقے میں دریائے ہنزا پر 4 جنوری 2010 کو ایک بڑے پیمانے کے لینڈ سلائیڈنگ نے شام ڈلتے ہی قیامت برپا کر دیا۔ پہاڑ کا ایک بہت بڑا حصہ دریائے ہنزا میں گر گیا اور اس کے مضافات میں ایک گاؤں کے 19 افراد اسی لمحے میں لقمہ اجل بن گئے، وہ اس ملبے کے تلے دب گئے۔ اور اس طرح ایک قدرتی آفت نے جنم لیا اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر پانی کے بہاؤ ہنزا کے جو دریا ہے جس کو انڈس ریور کہتے ہیں، دریائے سندھ کے جو ابتدا سے وہ دریا تھا وہ بند ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 1 سال کے اندر نہ وہ پانی کے بہاؤ کو نکالا جا سکا، نہ ہی وہ پانی کھولا جا سکا۔ اسی طرح وہ ایک مصنوعی جھیل کی صورت اختیار کر گیا۔ جب عطا آباد کی زمین سرکنے لگی اور پہاڑ کا اوپری حصہ دریا میں آن گرا اور شاہراہ کراکرم کا ایک طویل حصہ بھی دریا کی بے رحم موجوں کا لقمہ بنا۔ اس آفت کے نتیجے میں دریائے ہنزا کا بہاؤ کئی ماہ تک رک گیا اور پانی کی سطح بلند ہونے لگی، جس کے نتیجے میں 6000 افراد بے گھر ہوئے۔ 19 کلومیٹر شاہراہ کراکرم کی سڑک پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے 25,000 افراد براہ راست متاثر ہوئے۔ جون 2010 میں اس جھیل کی لمبائی 21 کلومیٹر جبکہ گہرائی 100 میٹر سے زائد ہو چکی تھی۔ اس وقت پانی زمین کے سرکنے کے نتیجے میں بسنے والے عارضی بند سپل وے کے اوپر سے گزرنے لگا۔ یوں اس قدرتی آفت کے نتیجے میں پاک چائنا زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ گلگت بلتستان میں ماحول دوستی کے حوالے سے خادم حسین ایک نمایاں نام ہے۔ گلگت بلتستان میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے خادم حسین کی گہری نظر ہے۔ جب ہم نے عطا آباد جھیل اور اس کے بعد پیدا ہونے والے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے جاننا چاہا تو ان کا کہنا تھا، عطا آباد جھیل کے حوالے سے جو اس کی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اس کے انوائرمنٹل سروسز ہیں۔ عطا آباد ٹورسٹ کے حوالے سے ایک ہاٹ سپاٹ ایریا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ٹوریزم کی شکل میں ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، اسی طرح اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں، جو جیسے اننیسیسری جو میس ٹوریزم ہے اس کی وجہ سے پولوشن کا ایشو ہے، اس میں پھر اس کا جو ویسٹ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں۔ ایکچولی جو لیک ہے اس کی امپورٹنس تو یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے وجود میں آئی ہوئی لیک ہے، اور اب یہ جو لیک ہے کے ساتھ جو آبادیاں تھیں وہ سبمرج ہو گئی ہیں، اور سبمرج ہونے کے بعد جو کچھ ایریا اس میں بچا ہوا تھا اس ایریے میں بہت سارے ہوٹلز اور ریزورٹس بنے ہیں۔ اس لیک کی وجہ سے لوکل کمیونٹی جو ہوٹل انڈسٹری کی شکل میں، ریزورٹس کی شکل میں، یا جو اور بہت سارے جو واٹر سپورٹس ہیں ان کی شکل میں ایک اچھا ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اب اس سنیریو میں چونکہ جب یہ ہوٹلز ہیں، یہاں پہ ٹورسٹ کا انفلکس بہت زیادہ ہے، یہاں پہ ریزورٹس ہیں، یہاں پہ ہوٹلز ہیں، یہاں پہ اس میں واٹر سپورٹس بہت زیادہ ہے، تو اب اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ریگولیٹ اس کو ان اے وے کہ یہ جو اس کی وجہ سے جو پولوشن کا چانس ہے، جو واٹر سپورٹس کی وجہ سے جو جیٹ انجنز ہیں یا جیٹ سکی کی وجہ سے، یا وہاں پہ جو دوسری سپورٹس ہیں اس سے آئل یا دوسرے جو پولوشن کے سورسز ہیں وہ لیک کے اندر نہ جائیں۔ دوسرا یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو اس کے امپیکٹس ہو سکتے ہیں، چونکہ کلائمیٹ چینج کو امپیکٹ کرنے والے عوامل مثلاً اگر آپ کے ہوٹل ریزورٹس میں اگر وہاں پہ تھرمل جنریٹرز چل رہے ہوں، اچھا ویہیکولر ایمیشنز گاڑیوں کی آمد بہت زیادہ ہو، تو یہ کہیں جا کے ظاہر سی بات ہے یہ سارا ایریا گلیشیٹڈ ہے، یہاں پہ جو ہمارا
اوور آل انوائرمنٹ بڑا ولنریبل ہے، اس کو کمپرومائز کرتا ہے، کیونکہ آپ کے تھرمل جنریٹر سے جو ایمیشنز ریلیز ہوتی ہیں، مثلا اس میں ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں نوکس نائٹروجن کے آکسائڈ، سلفر کے آکسائڈز ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کے لوکلائز جو آپ کا کلائمیٹ ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ یہ جو سوٹ کی ایمیشنز ہیں چمنیوں سے، یا جو آپ کے ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، یہ نیئر بائی گلیشیئرس میں جا کے سیٹل ہو جاتا ہے، یہ سارا جو پولوشن کا سورس ہے۔ تو یہ گلیشیئرس کی ٹمپریچر، اس میں پھر وہ ٹمپریچر آپ کا جو اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا جو آلریڈی فنومینا ہے، اس کو مزید یہ ایگریویٹ کرتا ہے۔ تو اس میں سسٹینیبل وے میں اس کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے ہم یہاں پہ ٹورزم کو بھی مینٹین کریں، ریگولیٹ کریں، اور یہاں پہ جو انرجی کا سورس ہے اس کو ہم ہائیڈرو پاور کی طرف شفٹ کریں بجائے تھرمل جنریٹرز کی، تو اس کے کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کم سے کم ہوں گے، اس سے پھر وہ پولوشن کا جو کا چانس ہے، جو اوور آل جو ہوٹلس وہاں پہ بن رہے ہیں، وہاں پہ سیوریج کا جو واٹر ہے وہ پراپر ٹریٹ ہوا ہو، سالڈ ویسٹ پراپر مینجمنٹ اس کی ہو رہی ہو، بجائے اوپن برننگ کے ہم ایک پراپر سیگریگیشن کا میکنزم وہاں پہ ڈیولپ ہوا ہو، تاکہ ٹورسٹ بھی وہاں پہ ٹورزم کا جو سسٹم ہے وہ ٹورزم بھی چلتا رہے، لوکل لوگوں کی اکانومی بھی بہتر ہو، اور آپ کے انوائرمنٹل ریسورسز ہیں وہ بھی ڈیگریڈ نہ ہو، اور جو واٹر خاص کر جو لیک کا واٹر، چونکہ وہاں پہ جتنے ہوٹلز ہیں، جو جتنی بھی انٹرٹینمنٹ ہے، وہ سارا اس لیک کی وجہ سے، اگر یہ لیک ونس پلوٹ ہوتی ہے یا لیک کی جو ایستھیٹک ویلیو ہے وہ خراب ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ٹورزم یا ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے سے قاصر ہوگا، یہ پوائنٹ ہے۔ اگرچہ گلگت بلتستان نیلگوں جھیلوں کی سرزمین بھی ہے، یہ جھیلیں جہاں ہمارے لیے آبی ذخائر کا کردار ادا کرتی ہیں، وہیں علاقے میں سیاحتی امکانات کی پرداخت میں اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان جھیلوں میں پرورش پانے والی مچھلیوں کا شمار دنیا کی نایاب اور قیمتی مچھلیوں میں ہوتا ہے، جو کہ ٹراؤٹ فش کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ مچھلیاں قدرتی ماحول میں پروان چڑھتی ہیں، اس لیے ان کا ذائقہ بھی لذیذ اور خرد لذیذ ہوتا ہے۔ جب ہم نے ان جھیلوں میں پرورش پانے والی مچھلیوں کے حوالے سے خادم حسین سے جاننا چاہا تو ان کا کہنا تھا، فشریز ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ اسٹاکنگ کی ہے ٹراؤٹ فش کی، تو آنے والے فیوچر میں یہاں پہ یہ جو لیک ہے، اس سے ایک تو ٹراؤٹ فش کا ایک اچھا سورس یہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر اس کی جو بایولوجیکل ایکٹیویٹی یا جو فش کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ یہاں اگر موجود ہوں، تو یہ ایک ایڈیشنل اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ عطا آباد تحصیل ہنزا کا آخری گاؤں ہے۔ ویسے تو ضلع ہنزا اپنی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس زمین کو سیاحتی امکانات کی سرزمین بھی تصور کی جاتی ہے۔ شاہراہ کراکرم یہیں سے گزر کر چائنا جاتی ہے۔ جب پانی نے 19 کلومیٹر کی سڑک کو تباہ کیا تو ہمسایہ دوست ملک چائنا کی مدد سے پہاڑوں کا سینہ کاٹ کر بڑے بڑے ٹنل بنائے گئے۔ یہ ٹنل فن تعمیر کے شاہکار تصور کیے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ حادثاتی طور پر وجود میں آنے والی یہ جھیل سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنی۔ یہ جھیل پہاڑوں کی آغوش میں پرسکون انداز میں سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہے۔ اس کا نیلا، شفاف اور میٹھا پانی بہت مقبول ہے، جبکہ اس جھیل کے ارد گرد موجود بلند پہاڑ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ دیکھنے میں اس جھیل کا منظر کسی جنت سے کم نہیں لگتا۔ دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ سربکف پہاڑوں کو پیالہ بنا کر کسی نے اس میں پانی بھر دیا ہو۔ یہاں آنے والے سیاح اپنا شمار خوش نصیبوں میں کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں لوگ ہنزا آتے تھے، التت اور بلتت قلعہ دیکھتے تھے، ہنزا کے باغوں کی سیر کرتے تھے اور ہنزا کے قدیم رواجوں سے اپنی مشامچاں کو معطر کرتے تھے۔ اب سیاحت کے شوقین لوگ جب تک عطا آباد کے نظاروں سے اپنی بینائیوں کی پیاس نہ بجھائیں، اپنی سیاحت کو مکمل تصور نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اب عطا آباد جھیل کا شمار پاکستان بھر کے خوبصورت ترین جھیلوں میں ہوتا ہے۔ اس کا نیلا پانی سیاحوں کو ہر وقت
اپنی جانب متوجہ کرتا رہتا ہے۔ یہ جھیل موسم کے اعتبار سے اپنا رنگ تبدیل کرتی ہے۔ گلگت بلتستان آنے والے سیاحوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ ان پہاڑوں میں ان کی کیا دلچسپی ہے؟ ان نظاروں میں، ان جھیلوں میں، ان آبشاروں میں اور ان جھرنوں میں؟ اس حوالے سے جب ہم نے یہاں آنے والے سیاحوں سے پوچھنا چاہا تو ان کا کہنا تھا۔ السلام علیکم۔ اور ہم کھنجاب پاس گئے تھے، ہم لوگ عطاباد لیک پاسو گلیشیئر دیکھا ہم نے۔ آج پستان ہم گئے ہوئے تھے گلیشیئر پہ، وہاں ایک ہم نے بہت انجوائے کیا، میرے بچوں نے، ہم ایریا بہت پسند آیا، ہم نے اس ایریے کو بہت انجوائے کیا، اور موسم بہت خوبصورت سیاحتی مقام ہے، کیونکہ یہاں پہ مین کی گیٹ سے آپ ویو کرنے کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت خوبصورت ٹورسٹ اسپاٹ ہے۔ پہاڑوں کے درمیان یہ ہے کہ زمین سے اوپر ایک عجیب سی آپ کو کیفیت فیل ہوتی ہے۔ ایڈونچر کی جو شوقین لوگ ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ اس دفعہ آئے، فیسلٹی بہت اچھی ہے، اور ادھر کے انتظامات بھی بہت اچھے ہیں، اور بہت ریزنیبل ہے یہ، مطلب فیسلٹی اس جگہ کی اچھی۔ گلگت بلتستان تمام کا تمام ہی ایسا ہے کہ یہاں آنا ایک بڑی تھیراپی کا باعث بنتا ہے۔ نیچر کے ایسے مقامات کو دیکھنا، پہاڑوں کو دیکھنا، کہیں پہ وہ قدرت کا ہیبت و جلال اور کہیں پہ قدرت کا جمال، تو جو ایک تنوع، یہاا کے پرند، یہاں کے پھول، یہاں کے پہاڑ، یہاں کی برف، تو وہ تمام ایسے مناظر ہیں کہ جو انسان سارا سال یہ سوچتا ہے کہ جب موقع ملے گا سمر میں تو ان علاقوں کو وزٹ کریں گے۔ باقی یہاں پہ بے شمار ایسے مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ نیچر میں، جیوگرافی میں انٹرسٹ رکھتے ہوں تو بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ چاہے وہ ویو پوائنٹ کھنجراب کا ہو یا وہ اسی طرح نلتر ہو، یہاں کی لیکس ہوں، تو یہاں تو ایسا ایک خزانہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ بہت خوش اخلاق ہیں۔ ویسے تو میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، مگر جو پاکستان ٹور ہے نا، اور جو پاکستان کی وادیاں ہیں، جو پاکستان کی خوبصورتی ہے، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ میں یہاں پر سونزا آئی ہوں۔ خیر ہمارے راستے تو بہت ہی اتنے اچھے نہیں بنے ہوئے، لیکن اگر ٹورزم چاہیے ان کو اور چاہتے ہیں کہ ہماری پبلک دوسری جگہ نہ جائے، تو پاکستان میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مجھے بہت ہی خوبصورت لگا ہے، اس میں کوئی آرٹیفیشلٹی نہیں ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر چیز میں کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی چیز بناوٹ نہیں ہے، سب نیچرل ہے، بہت ہی خوبصورت۔ میں بتا نہیں سکتی ہوں، جس کے رنگ برنگے کلرز بن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں نا، جو ایک آرٹسٹ ایک پینٹ بناتا ہے، ایک ریئل پینٹ اللہ نے بنایا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ پاکستان ہمارے لیے ایک چھت و دو کمرے ہیں، ثقافت سیم ہے، اس وجہ سے ادھر آئے فور ایجوکیشن کے لیے، اور لوگ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کے دل سکون ہے، کوئی جگہ بہتر آپ کے لیے، لیکن مہمان نوازی اور مہمان دل کے طرح رشتے بہت اہم ہے۔ میں ہمارے گھر کی طرح ہے، بہت اچھی جگہ ہے، میں یورپ کیوں جاؤں گی؟ ادھر بہت اچھا ہے، یہ ہمارے پاکستانی برادر اور سسٹرز، بھائی اور بہن کی طرح ہے، جو بہت خوش ہوں۔ اس طرح یہ رشتے بہت اچھا ہے، بہت دلوں کے قریب ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے یہ لوگ کے لیے، پانی، درخت، پہاڑ، لوگ، یہ سارے ایک ہیں۔ جو سکون اور جو خوبصورتی یہاں پہ نظر آئی ہے، وہ کہیں اور دیکھنے میں نظر نہیں آئی۔ جگہ بہت خوبصورت ہے، بڑی ویل مینٹینڈ ہے، یہاں آ کے ایک دم سے لگتا ہے کہ ہر چیز رک گئی ہے، ایک زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ سکون آ گیا ہوا ہے۔ تو وہ جب ہم بڑے شہر سے جب آتے ہیں تو بڑی ایک زندگی کی گہما گہمی ہوتی ہے، زندگی میں ایک شور ہوتا ہے، تو یہاں آگے لگتا ہے کہ ایک دم سے زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ اور یہی میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد ہو کہ جب آئیں تو ایک دم سے ان کی زندگی میں پیس آ جائے، خوشی والے کچھ لمحے آ جائیں جس کو وہ اپنی میموری میں سٹور کر کے ساتھ واپس لے کے جا سکے۔ اور یہ میرے خیال میں جو ویو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے وہ تا حیات میری میموری میں سٹور ہو گیا، اور میں بہت خوش ہوں اس جگہ پہ آ کے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں تو صرف یہی کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اصلی جنت کو دیکھیں تو جا کے اس کا تھوڑا سا ٹکڑا جا کے آپ گلگت بلتستان کو دیکھ لیں کہ آپ کو اللہ کی جنت کے کیسے آپ کو نظارے نظر آتے ہیں، برف پوش پہاڑ، اور پہاڑ بھی دیکھیں تو کتنے قسم کے ایک ہی جگہ پہ،
جس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں اس کو ضرور پاکستان کی سیر کرنی چاہیے، جنت کے نظارے دیکھنے چاہیے اور گھومنا چاہیے اپنے علاقوں میں اور اپنی سیاحت کو فروغ دینا چاہیے۔ یہاں آنے والے سیاح صرف جھیل کا نظارہ ہی نہیں کرتے بلکہ جھیل میں موجود چھوٹی بڑی کشتیوں میں بیٹھ کر جھیل کے پانی سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ یہ سیاح پانیوں سے سرکشی کرتے ہیں، پہاڑوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کشتی پر سیاحت کے دوران یہی سیاح پانیوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ جھیل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے ہیں۔ آوازوں کا ایک بے ہنگم شور آپ کو عطا آباد جھیل میں دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ یہ جھیل مقامی لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں کل تک ایک تباہی کا منظر ہوا کرتا تھا، اب وہاں بڑے بڑے ہوٹل اور تجارتی مراکز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہوٹل اور تجارتی مراکز مقامی لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جھیل سیاحتی امکانات کی وجہ سے ثروت مند ہے۔ اس جھیل کے مثبت ثمرات براہ راست ان مقامی باسیوں تک جاتے ہیں جو 2010 میں قدرتی آفت کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ سیاسی اور سماجی شخصیت ریحان شاہ یوں بیان کرتے ہیں۔ جب یہ عطا آباد جھیل بنا، سنوئی جھیل، اب وہ قدرتی جھیل کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کی امپیکٹ، جو پازیٹیو امپیکٹ کا عوام کے اوپر، ہنزا کے اوپر، ہنزا کی انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری کے اوپر، وہاں کے مقامی لوگوں کے اوپر اور پاکستان کے لیے، یہ ایک بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن گیا۔ ایک خوبصورت ڈیسٹینیشن کے بعد یہاں پہ سالانہ لاکھوں افراد آتے ہیں اس خوبصورت جھیل کو دیکھنے، اور وہاں سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو گئے۔ وہاں پہ جو مقامی سراؤنڈنگ کی آبادی اور ہنزا کی کمیونٹی اور گلگت بلتستان کی کمیونٹی میں ٹورزم سے ریلیٹڈ نئے مواقع پیدا ہو گئے۔ اب اس وقت وہاں پہ بہت بڑے بڑے ہوٹلز، وہاں پہ کشتی رانی کا بہت خوبصورت اور جدید نظام، اس کے علاوہ وہاں پہ مختلف کلچرل سٹالز، دکانیں، مطلب ایون دو جو سیاحوں کے ٹورزم انڈسٹری کے آنے کے بعد جو مواقع آتے ہیں وہ اب اس وقت سارا دستیاب۔ اس جھیل کے بننے کے بعد یقیناً جو موسمی حالات ہیں ہنزا کے، اس پہ بھی ایک بہترین خوبصورت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جو گلوبل امپیکٹ، وہ گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس جھیل کے بننے کے بعد جھیل بنا ہے تو ایک خوبصورت واٹر ریزروائر کے بعد بارشوں اور موسم کے خوشگوار ہونے کا بھی ایک خوبصورت انوائرمنٹل امپیکٹ بھی ہنزا کے اندر، اس کے اثرات ہم نمایاں طور پر محسوس کر رہے ہیں۔ عطا آباد جھیل ایک بہت بڑی اپنے پیچھے دکھ درد کی تاریخ کے بعد اس وقت قدرتی حسن میں ایک بہترین شاہکار کا اضافہ ہوا ہے، اور ایک طرف عوام کے لیے بہت سارے ان کے مفاد عامہ کے حوالے سے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کا ہے کہ اس کے ماحول دوست اور اس کے انوائرمنٹل پروٹیکشن اور اس پانی کے صاف رکھنے اور اس علاقے میں بے ہنگم تعمیرات پر ایک مناسب پالیسی مقامی لوگوں کی تعاون سے کیا جائے تو فیوچر میں یہ علاقہ ایک جنت نظیر بن سکتا ہے۔ عطا آباد جھیل ہر وقت سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھر کے سیاح کشاں کشاں عطا آباد جھیل کا نظارہ اپنی بینائیوں میں اتارنے کے لیے جھیل کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ آپ گلگت بلتستان آئیں اور عطا آباد جھیل کی سیر نہیں کریں تو آپ کا سیاحتی سفرنامہ کبھی بھی مکمل تصور نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ اس بار آپ عطا آباد جھیل کا نظارہ کرنے آئیں، کیونکہ یہ خوبصورت جھیل آپ کی آمد کی منتظر ہے۔ ابھی آپ قومی نشریاتی رابطے کا پروگرام دریا کنارے میں سن رہے تھے۔ دستاویزی پروگرام عطا آباد جھیل۔
تحریر و آواز احسان شاہ، پروڈیوسر خورشید احمد خان۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان گلگت کی۔